ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ مشکلات مستقل نہیں ہوتی، یہ صرف ایک مرحلہ ہے جو گزر جاتا ہے۔ جیسے رات کے بعد دن ضرور آتا ہے، سیم ویسے ہی پریشانی کے بعد بھی سکون ضرور آتا ہے۔ اصل بہادری تو یہی ہے کہ ہم حالات کے سامنے ہمت نہ ہاریں، بلکہ مضبوطی کے ساتھ ڈٹ جائیں۔ مشکلیں، پریشانیاں، آزمائشیں کبھی بھی انسان کو توڑنے نہیں آتی بلکہ جوڑنے آتی ہے۔ یہی مشکلات ہیں جو انسان کو کامیابی کی سیڑھی پہ پرواز چڑھاتی ہے۔ اسی لیے ہمیں ہمیشہ مثبت سوچ، صبر اور دعا کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویلکم ہے آپ کا کفشاز لائف چینل میں۔ تو یہ آج کا ولاگ میں حاضر ہوں آپ کے سامنے۔ تو میں آپ کے ساتھ آج کچھ شیئر کروں گی مشکلات، پریشانیوں میں کیسے ہم اپنے آپ کو سمجھائیں اور کیسے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ پہلے تو بتا دوں، میری تھی طبیعت خراب اور صبح اٹھی بچوں کو اسکول بھیجا تو جالے اتارنے بیٹھ گئی۔ ہسبینڈ اندر سے اٹھ کے آ گئے، کہنے لگے ایک تو تمہاری طبیعت خراب اور نزلہ زکام، اوپر سے مٹی والا کام کر رہی ہو، دو مجھے تمہیں جالے اتار دیتا ہوں۔ تو میں نے کہا چلیں جی، نیکی اور پوچھ یہ لیں جالے اتارے۔ تو بس جب تک گھر میں تھے تو میرے ساتھ کام میں تھے ساتھ، اور پھر وہ اپنے کام پہ چلے گئے اور میں لیٹی رہی، بس ایسے ہی بزی نہیں بلکہ لیزی سارا دن گزرا۔ تو یہ جو وقت ہے نا، یہ تھا مغرب کا ٹائم۔ میں اوپر آ گئی، میں نے کہا چلو تھوڑا فریش ہو لوں، تازی ہوا کھا لوں۔ تو اوپر آئی ہوئی تھی، یہاں پہ آ کے تو مجھے ایسے کوئی وائبس آ رہی تھی جیسے نہیں کہ سردیاں سی آتی ہے نیو ایسے کوئی وائبس آ رہی تھی۔ یہاں تو مجھے بخار، نزلہ زکام تھا تو یا مجھے فیل ہو رہا تھا۔ بہرحال میں نے یہاں پہ تھوڑی دیر بیٹھی، پھر بچوں کو چیخیں لگانے شروع کی کہ مغرب کی اذان ہو رہی ہے، نیچے چلو نماز وغیرہ پڑھتے ہیں۔ تو بس میں نیچے جا رہی ہوں۔ تو بس آج ولاگ میں یہی سب میں نے دکھانا تھا کہ طبیعت خراب تھی، ہسبینڈ نے ہیلپ کروائی اور بس باہر سے رات کا کھانا منگوایا اور دوپہر کا کھانا میں نے خود بس جو تھا تو میں ہی سا بنا دیا تھا۔ تو چلیں بات کرتے ہیں مشکلات، پریشانیاں اور آزمائشوں پہ۔ تو میرے کہنے کا مقصد ایک سمپل ہے نا، کہ زندگی جو ہے نا ایک سفر کا نام ہے، اور یہ وہ سفر ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا اور نہ ہی کبھی آسان ہوتا ہے، بلکہ اس میں کامیابیاں، ناکامیاں، خوشیاں، غم سب شامل ہوتے ہیں۔ اگر زندگی میں مشکلات اور پریشانی، آزمائشیں نہ ہو تو انسان کی صلاحیتیں کبھی بھی اوپر کے سامنے نہیں آئے گی۔ میرا پوائنٹ آف ویو۔ تو جب بھی میں اپنی بات کروں، اوروں کی مثال کیا دوں نا، تو جب بھی میرے اوپر پریشانیاں، مشکلاتیں آتی ہیں نا، تو میں اللہ تعالیٰ سے اسے رو رو کے شکایتیں کرتی ہوں کہ یا اللہ میں ہی ملی تھی اور کوئی نہیں تھا، فلاں کو دیکھ لو کتنا مطمئن ہے، فلاں کو دیکھ لو کتنا ہنس رہا ہے، کتنا مثلاً ہے یہ جو فلاں ہے نا، یہ فلاں بھی بڑا پریشان ہے۔ بس ہم لوگوں کو اوپر سے دیکھتے ہیں، اندر ہر ایک پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ تو اگر ہم دوسروں کی پریشانیاں سنیں گے نا تو ہمیں اپنی پریشانیاں کسی معنی کی نہیں لگتی۔ کسی کو مثلاً اپنے وائف ہسبینڈ کی پریشانیاں، کسی کو بچوں کی، تو کسی کو فائنینشلی، کسی کو سسرالوں کی، تو کسی کو میکے کی۔ بہرحال کوئی انسان بندہ خالی نہیں ہے پریشانیوں سے۔ میرا سمپل کہنے کا مقصد یہ ہے۔ تو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جب بھی پریشانیاں آتی ہیں نا، ہم کچھ نہ کچھ اس سے سیکھتے ہیں، اور ہمیں پریشانیاں، مشکلات، آزمائشیں ہمیں کچھ نہ کچھ دے کے جاتی ہیں، ایسے خالی ہاتھ نہیں چھوڑتی، میرا یہ ماننا ہے۔ بس جب انسان مشکل سے گزرتا ہے تو اس کی ہمت، صبر اور برداشت کی قوت پرواز چڑھتی ہے۔ یہ تو ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جیسے کہ ان مع العسر یسرا، یقیناً بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ بے شک پریشانی اور آزمائش انسان کو کبھی بھی توڑنے نہیں آتی بلکہ جوڑنے آتی ہے۔ سوچئے اگر حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری اور مصیبتیں نہ ملتی تو صبر کی وہ عظیم مثال تاریخ میں کیسے قائم ہوتی، اور اگر حضرت یوسف علیہ السلام کو قید، تکلیفیں نہ ملتی، وہ بادشاہت اور عزت کی منزل تک کیسے پہنچتے۔ بہرحال مشکلات دراصل زندگی کا امتحان ہے۔ جیسے ایک طالب علم پرچے کے بغیر کامیابی نہیں ملتی نا، ویسے ہی سیم آزمائشوں کے بغیر ترقی بھی نہیں ملتی۔ یہی آزمائشیں ہمیں جھنجھوڑتی ہیں اندر سے، تاکہ ہم اپنے اندر کی طاقت کو پہچان سکیں۔ ہاں یہ سچ ہے کہ پریشانیوں کے وقت دل گھبرا جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، انسان خود کو تنہا محسوس کرتا ہے، بٹ یہی وہ وقت ہے جب ہم اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے۔ دعا، صبر اور محنت ہی وہ ہتھیار ہے جو ہر مشکل کو آسان بنا دیتے ہیں۔
तो बस आखिर में एक शेर मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो मैंने अपने हस्बैंड से हमेशा कहते हुए सुना है। जब से शादी हुई है ना, तो वो हमेशा बस ये शेर पढ़ते होते हैं, तो मेरी ज़ुबान ज़हन में जैसे रट सा गया है। वो कहते हैं मुश्किल इंसान को तोड़ती नहीं जोड़ती है, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया। तो हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए, हौसला सब्र और से मुकाबला करना चाहिए। तो बस उनके शेर, वो क्या शेर कहते हैं, वो शेर मैं आपके साथ पहले शेयर करूँ कि कहते हैं मुश्किलें जब आती है, मुश्किलें जब आती है, हौसला बढ़ा देती है। मुश्किलें जब आती है, हौसला बढ़ा देती है। अंधेरों के बाद ही सूरज निकलता है। तो ये मैंने अपने हस्बैंड को हमेशा कहते हुए सुना है ना, तो मेरे दिमाग से जैसे रट सा गया है। तो बहरहाल ये था मेरा आज का व्लॉग। तो बस थी बीमार थी, तो बस सारा दिन ऐसे ही गुजरा। ये रात मैंने बता दिखाया ना मोबाइल पे टाइम 1:47 बज रहे थे, नींद नहीं आ रही थी, आवाज़ मेरी नाक बंद, मुंह की सब, बस सोया नहीं जा रहा था। जैसे सांस निकली, बस सांस नहीं आ रही थी। मैं उठी, मैंने कहा चलो फिर से कोई फ्रूट वगैरह मिलता है तो खा लूँ। कोई फ्रूट नहीं था, एक सड़ा हुआ केला था, वो खा के दूध पी के तो मैं सो गई। और बच्चों ने क्या किया, दूध में चमचा डाल के तो उससे ही दूध बस पी रहे थे। चल पीछे जब माँ बीमार होती है ना, तो बच्चे ऐसे ही करते हैं। तो मेरा ये था आज का व्लॉग। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, ये जो ऊपर पंखा चल रहा है ना, जैसे पंखे की हवा मेरे नाक में, तो मेरी नाक बंद हो जा रही है। और पंखा बंद करती हूँ तो इंतहा की गर्मी और हफ्स लग रहा है। बस मोबाइल चार्ज पे रखूँगी, चश्मा उतार दिया, तो अब सोने की तैयारी करती हूँ। तो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।